بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان تمام نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو والدین جیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. وہ نعمت بہت اعلیٰ نعمت ہے، وہ نعمت بہت برپا نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے. اس کا مطلب میرے عزیز ساتھیوں، والدین کا حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی ہر باتوں کو ماننا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی ہر باتوں کو مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اور ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ کہ تم ان کو اف کر نہ کہو. اگر والدین میں سے اگر ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم ان کی نافرمانی کرتے رہے، ہم ان کی باتوں کو نہ مانا، تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اور اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی ہر باتوں کو مانا، تو اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ حضرت ساتھیوں سنو، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنت و نارک، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم. اسی وجہ سے آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ کے رسول اس حدیث میں ہی بتاتے ہیں والدین کے بارے میں آتا ہے کہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ والدہ کو 3 چیزوں پر توقیت دی گئی ہے باپ کے مقابلے میں. ایک کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف آج ماں نہیں جانتی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. وہ تکلیف صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایک فوقیت ہے جو ماں کو عطا گئی ہے، نہ کہ باپ کو. اور دوسرے نمبر کی فوقیت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ماں کتنی پریشان ہوتی ہے. آج وہ دوسرے نمبر کی فوقیت جو ماں کو دی گئی ہے، نہ کہ باپ کو. اور تیسرے نمبر کی فوقیت، جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تب ماں کو کتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ماں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے. 10 سال تک ماں نے بچوں کو دودھ پلایا. میرے دوستوں وہ فوقیت کی ماں کو عطا کی گئی ہے، نہ کہ باپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو فوقیت نہیں دی گئی، باپ کو بھی فوقیت دی گئی ہے. باپ دھوپ میں کما کر مزدوری کر کچھ پیسے لاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو لے کما کر لاتا ہے. وہ باپ کو بھی فوقیت دی گئی ہے. اسی وجہ سے میرے عزیز ساتھیوں، والدین کا حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. اگر آج ہم نے دنیا میں والدین کی
آپ کا معلوم ہو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ سنا تو تڑپ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کس شخص کی نام کا معلوم ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نام کا معلوم ہو جس نے اپنے والدین میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا ہو. میرے دوستو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو والدین کی فرما برداری کرو, ان کی عزت کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اگر آج ہم نے والدین کی فرما برداری کی نہیں کی, ان کی عزت نہیں کی, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو کل قیامت کے دن جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جس کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ نیک صالح تھے, نماز کے پابند تھے, نوافل کے پابند تھے, زکات ادا کرتے تھے, صدقہ ادا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ترجیح دے دی اپنی والدہ کو. جب یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کیا ان کے والدین ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ صرف ان کی والدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ترجیح دی. جب تک ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی روح گلے میں اٹک گئی. یہ معاملہ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو کہا کہ آپ اتنا کو معاف کر دیجیے. ان کی والدہ نے معاف کرنے سے منع کر دیا اور انکار کر دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے بلال لکڑیں جمع کرے اور حضرت عمر کو زندہ جلا دیا جائے. میرے دوستو ماں کی ممتا جوش میں آئی. ان کی ماں کہنے لگی کیا میرے ہفتے جگر کو جلایا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں تمہارے ہفتے جگر کو تمہارے بیٹے کو جلایا جائے گا. ان کے بعد اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اور تمام لوگوں کو گواہ کراتی ہوں کہ میرا اتنا کو معاف کر دیا. جب یہ لفظ بولتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی. میرے دوستو ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا, تمام لوگوں پر دعا کرتے تھے, لیکن ماں کی ممتا نے گواہ نہ کیا تھا کہ ان کی روح پرواز کی جائے. لیکن جب ماں نے یہ لفظ بولا ہی ان کی روح پرواز کر گئی. اس کا مطلب میرے دوستو اس واقعے سے